اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھے حالات سے بھی انعام دیتے ہیں، ناگوار حالات سے بھی انعام دیتے ہیں، بیماری میں بھی انعام دیتے ہیں کہ بیماری آئی، کہ بیماری رحمت، تندرستی نعمت۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ تندرستی کی نعمت، وہ بیماری اللہ کی رحمت مسلمان کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں۔ ان کو ایمان نہیں ہے، ایمان کی برکت سے بیماری رحمت، غریبی بھی رحمت۔ آدمی غریب ہو گیا، غریبی بھی رحمت، بیماری بھی رحمت۔ یہ کیوں؟ ایمان کی برکت سے کہ اللہ غریبی میں غریبی کا انعام دیں گے، بیماری میں بیماری کا انعام دیں گے۔ ایوب علیہ السلام برسوں بیمار رہے، تو بیماری کوئی آفت تھوڑی ہے، ایک ہوتی ہے آفت، وہ الگ ہے۔ ہاں، وہ تو دشمنوں کو دیتے ہیں، وہ تو بہت بیمار رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار رہتے تھے، اور آپ کا بخار ڈبل بخار ہوتا تھا۔ جیسے دو آدمیوں کا بخار ہو تو اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، اتنا پر اکیلے پر ہوتا تھا۔ یہ حدیثوں میں ہے کہ مجھے تم لوگوں دو کے برابر میرا بخار ہوتا ہے۔ ہم اپنے دین سے بے خبر ہیں، بڑی مصیبت یہ ہے، اس لیے ہم حالات میں پھنس جاتے ہیں۔ جو شہد کی مکھی شہد میں پھنس گئی، اور گندی مکھی گندی میں پھنس گئی، بس یہ اچھے حالات ہیں تو مٹھائی میں پھنس گئے، اور برے حالات اور گندگی میں پھنس گئے، غفلت میں۔ یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حالات اللہ کی طرف رجوع کرانے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے حالات تنگ کر دیے، جیسے جانور زیادہ سرکشی کرتا ہے تو اسی لگام تنگ کرتے، اور سرکشی کرے تو پھر مارتے بھی، جو ہوتا ہے نا، ایسے اللہ کا بھی نظام بات ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کو حالات تنگ کر دی جائے، کہ وہ کہ ہماری خیر کے لیے ہے۔ کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے حالات سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ حالات کون بیچتا ہے؟ اللہ بیچتے ہیں، سورج اللہ اگاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں، رات دن وہ اللہ لاتے ہیں، ایسے سارے حالات اللہ لاتے ہیں۔ ناگوار حالات آئے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے۔ کہ ہاں، جب ہماری دعائیں، ہمارا استغفار اتنا ہو جائے گا جتنا اللہ چاہتے ہیں تو اس کو کھول دیں گے، ہاں اٹھا لیں گے اپنی قدرت سے۔ یہ سب معاملہ اللہ سے وابستہ ہے، سمجھنا ہے نا بات۔ اس لیے ہم اپنے کام میں رہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کے دن میں نہ رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے اس میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ جب اللہ خوش ہوں گے تو پھر سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں، اپنے ذکر میں، اپنے عملوں میں رہیں، تاکہ حالات کی وجہ سے ایک تو ہماری حالت خراب ہو رہی ہے، اور پھر عمل چھوٹنے کی وجہ سے آخرت بھی نہیں بن رہی ہے، تو دونوں جہان کا نقصان ہوا، یہاں کا بھی وہاں کا بھی۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ یہاں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وہاں کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا نہ کریں، بلکہ ہم کو یہاں اللہ نے موقع دیا ہے، خوب اللہ میں لگے رہیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، صدقہ کریں، یہاں اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے کہ اپنے عملوں کو اللہ کی مدد کا وسیلہ بناؤ، جیسے ڈول اور رسی پانی کا وسیلہ۔ ایسے ہی اللہ کی مدد لینے کے لیے اپنے عملوں کو وسیلہ بناؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہاں، صحابہ نے پوچھا خندق کے موقع پر، یا رسول اللہ بہت سختی ہو رہی ہے ہمارے اوپر مشرکوں کی، بڑی شدت ہے، بہت حالات تنگ ہیں، کیا دعا مانگیں؟ یہ پوچھ رہے کیا دعا مانگیں؟ ہاں یہی طریقہ ہے، کیا مانگے اللہ سے، ہماری طرح سے نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، کہ کیا دعا مانگے، حالات بہت تیز ہو گئے ہیں،
فرمایا یہ دعا مانگو اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، یہ دعا یاد کرو اگر سمجھ اللہ نے دی ہے تو، ورنہ نادانی میں یہ سب جائے گا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. حضور نے یہ دعا سکھائی کہ ہم نے یہ دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے حالات کھول دیے. ہمارے پاس تو ہر چیز کا علاج ہے، راستہ ہے، کیونکہ ہمارا دین ہدایت کا دین ہے، افواہوں کا دین تھوڑا ہی ہے.